وَإِنَّكَ لَعَلَى خُلُقٍ عَظِيمٍ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ بخل کرنا، حرص کرنا۔ عن ابی ہریرہ یقول سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یقول شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع، رواہ ابی داود کتاب الجہاد۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، بندے کو جو بری خصلت دی جاتی ہے وہ بخیلی ہے، رلا دینے والی، اور بزدلی جو دل نکالنے والی۔ انسان کے اندر بہت سی ویکنیسز ہوتی ہیں، بہت سی خامیاں ہوتی ہیں۔ ان میں سے کچھ ایسی خامیوں کا ذکر کیا جا رہا ہے جو انسان کے لیے انتہائی نقصان دہ ہیں۔ ان میں سے ایک کیا ہے؟ شح ہالع۔ شح کا معنی تو آپ کو معلوم ہے، لیکن لفظ ہالع غور طلب ہے۔ ہالع کا لفظ جو ہے یہ ہلع سے ہے۔ ہلع باب سمع سے ہو تو معنی ہوتا ہے بھوکا ہونا۔ جب انسان بھوکا ہوتا ہے تو اس کی کیفیت کیا ہوتی ہے؟ بھوک میں آپ کی فیلنگ کیا ہوتی؟ تکلیف دہ۔ اور ہلوعا کا لفظ آپ نے پڑھ رکھا ہے، ان الانسان خلق ہلوعا اذا مسہ الشر جزوعا واذا مسہ الخیر منوعا الا المصلین۔ تو ہلوعا کا کیا مطلب پڑا تھا؟ تھوڑ دلا، لالچی اور بخیل کے معنوں میں بھی آتا ہے، ڈرپوک، مصائب پہ صبر نہ کرنے والا۔ اور ہالع کہتے ہیں تیز رفتار شتر مرغ کو۔ اور اس سے پھر شح ہالع ہے بخل کی ایسی شدت، شدید بخل جس کی وجہ سے انسان غم میں مبتلا رہے۔ تنگ دلی ویسے ہی ایک مصیبت ہے، کیونکہ جب انسان کا دل چھوٹا ہوتا ہے، تنگ ہوتا ہے، وہ حریص ہوتا ہے، تو اس کے اندر خود بخود ایک بے چینی اور بے سکونی پیدا ہو جاتی ہے۔ لیکن اگر وہ شح ہالع بھی ہو جائے تو پھر وہ انتہائی کیفیت کا نام ہے، کہ جس کی وجہ سے انسان ایک ایسے کرب اور درد اور پریشانی میں مبتلا رہتا ہے کہ جسے کسی پل چین نہیں۔ جیسے بھوکا شخص ہوتا ہے نا، اور بھوک کی اگر شدت ہو تو اس وقت انسان نہ سو سکتا ہے صحیح طور پہ، نہ ہی کسی کام میں دل لگتا ہے، کچھ بھی کرنے کو اس کا دل نہیں چاہتا، کیونکہ وہ اس کو چین سے بیٹھنے نہیں دیتی بھوک۔ تو بالکل اسی طرح جسے مال کی بھوک لگ جائے، اور بھوک بھی ایسی کہ وہ ساری خیر اپنے ہی لیے سمیٹنا چاہتا ہو انسان، تو پھر اس کی کیفیت کیا ہوگی؟ جب آپ خیر میں کسی دوسرے کو شریک نہ کرنا چاہیں، بھلائی کسی اور کے لیے نہ چاہیں، صرف اپنے لیے چاہیں، اور اس کو سمیٹ اور بھیج کے رکھیں، تو اس سے کیا کیفیت پیدا ہوتی ہے؟ بے چینی کی، بے سکونی کی، ہاں وہ کوئی بھی چیز ہو۔ تو یہ دراصل ایک انتہائی لالچی انسان کی تصویر کھینچی جا رہی ہے، اور ایسی کیفیت انسان کے لیے ایک بدترین کیفیت ہے جو اسے اس کے اپنے اندر کے اعتبار سے بھی بے سکون کرتی ہے، رلا دیتی ہے۔ ایسا انسان کبھی بھی خوش نہیں ہو سکتا، اور اسی طرح دوسروں کو بھی اس سے متنفر کر دیتی ہے، دوسروں کو بھی بھگا دیتی۔ ظاہر ہے کہ جو شخص ہمیشہ لینے کا ہی حریص رہے اور ہر خیر اپنی طرف ہی کھینچتا چلا جائے اور اسے دوسروں کی بھلائی کا کوئی خیال نہ ہو، تو ایسے شخص سے کون خوش رہ سکتا ہے؟ اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگ ہمیشہ گلے شکوے کرتے نظر آئیں گے آپ کو، انہیں ہر ایک سے شکایت ہوتی۔ کیوں؟ کیونکہ لوگ اس کی ایکسپیکٹیشن پہ پورا نہیں اترتے، اور اس کی ایکسپیکٹیشن کیا ہے لوگوں سے؟ کہ ہر کوئی بس اسی کو چاہے اور اسی کی خیر اور اسی کی بھلائی اور اسی کے فائدے کے سب کام کرے، اور اگر کوئی نہ کرے تو پھر وہ اس سے خوش نہیں۔ تو اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ شر ما فی رجل
شح حالع وجبن خالع. جبن کہتے ہیں بزدلی کو. بزدلی کیا ہوتی؟ اندر سے کمزور، ڈرا ہوا. اور یہاں پر لفظ خالع. خلع کا لفظی معنی ہوتا ہے اتارنا. فخلع نہ علیک، کیا معنی ہے؟ جوتے اتار دو. آگ کرنے کے لیے بھی لفظ آتا ہے. اور خلع کا مطلب ہوتا ہے خواہشات نفسانی کا تابع ہونا، صرف اپنی من مرضی پوری کرنا، اپنی خواہشات پوری کرنا. ایسا شخص بھی اپنے اوپر سے حیا، اخلاق، ہر چیز کا لبادہ اتار پھینکتا ہے. اسی سے لفظ خلع نکلا ہے، جو عورت خلع لیتی. تو خلع بھی کیا ہے؟ دراصل شوہر سے آزادی لینا. تو خالع کا مطلب کیا ہوا؟ ایسی بزدلی جو انسان کا دل نکالنے والی ہو، انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دے، خالی کر دے، کہیں کا نہ چھوڑے. آپ نے دیکھا ہوگا جو لوگ بزدل ہوتے ہیں، تھوڑے دلے ہوتے ہیں، ان کے ریاکشنز کیا ہوتے ہیں؟ وہ چھوٹی سی کو پریشانی کی خبر سن لیں، اپنی زندگی بھی حرام کر دیتے، دوسروں کی بھی. کیونکہ یہ زندگی کا امتحان ہے. اس میں تو ہر وقت کوئی نہ کوئی امتحان، کوئی نہ کوئی آزمائش، کوئی نہ کوئی بیڈ نیوز ملتی رہتی ہے. انسان کو ہوتا ہے نا، ہر دن چڑھتا ہے، اس میں اچھی چیزیں بھی ہوتی ہیں اور اس میں ناپسندیدہ چیزیں بھی ہوتی ہیں. کبھی مال کی طرف سے، کبھی اولاد کی طرف سے، کبھی عزت کی طرف سے، کبھی کسی چیز کی طرف سے. عموماً انسان کو تھریٹس فیس کرنے پڑتے. اب ہوتا کیا ہے کہ جو شخص بزدل ہوتا ہے اس کا ریاکشن تھریٹس پہ کیا ہوتا ہے؟ وہ چیز ہونے سے پہلے ہی صرف خبر سن کے پریشان ہو جاتے. فوری ریاکشنز کیا ہوتے ہیں؟ گھبراہٹ. اور گھبراہٹ ایسی جو دل نکال دینے والی، دل باہر آنے لگے. پینک اٹیک جس کو کہتے ہیں، انگزائٹی بلٹ ہونا شروع ہو جاتی. اور پھر ایسے لوگ اپنے آپ کو تو بے سکون کرتے ہیں، سارے ماحول کو بے سکون کر دیتے ہیں. خود تو خوش نہیں رہ سکتے، کسی کو بھی نہیں رہنے دیتے. اور کیا ہوتا ہے؟ یہ ایسی بد اخلاقیاں ہیں اور ایسی مصیبتیں ہیں انسان کے لیے کہ جس نے انسان کا سکون برباد کیا ہوا. اور ان پہ قابو اللہ پہ توکل، صبر اور بھروسے کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ ہر نفع نقصان صرف اللہ کے ہاتھ میں، کوئی کچھ نہیں بگاڑ سکتا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبیوں میں سے کیا خوبی تھی؟ انتہائی بہادر تھے. آپ کے بارے میں آتا نا کہ آپ سے زیادہ سخی، آپ سے زیادہ حسین اور آپ سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا گیا تھا. حضرت انس کہتے ہیں کہ میں نے آپ سے زیادہ خوبصورت کسی کو نہیں دیکھا، آپ سے زیادہ سخاوت کرنے والے یعنی فراخ دل کسی کو نہیں دیکھا، اور آپ سے زیادہ بہادر کسی کو نہیں دیکھا. بہادری ایک ایسی صفت ہے، دلیر ہونا ایک ایسی صفت ہے جو نہ صرف یہ کہ انسان کو خود مطمئن رکھتا ہے، پرسکون رکھتا ہے، بلکہ پورے ماحول کو بھی پرسکون کرتا ہے. بزدلی اور گھبراہٹ اور ہر وقت چھوٹی چھوٹی بات پہ پینکی ہو جانا، حد سے زیادہ پریشان ہو جانا، وہ باتیں سوچ لینا جن کا کوئی وجود ہی نہیں، تو یہ انسان کے لیے مصیبت ہے. منافقین کے بارے میں قرآن مجید میں آتا ہے ہر چیز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں. یعنی کہیں کوئی مصیبت آئے تو وہ کیا سمجھتے ہیں؟ اب ہماری شامت آئی. بہادر انسان کا ریاکشن بالکل اور طرح ہوتا ہے. جب اسے کوئی ایسی چیز پیش آتی ہے تو وہ پرسکون ہو کر اس مسئلے کا حل سوچتا ہے، وہ سلوشن کی تلاش میں ہوتا ہے. کیونکہ اگر آپ چیخ پکار شروع بھی کر دیں، ہڑبونگ مچا دیں، تو اس سے سلوشن تو نہیں ہاتھ آئے گا. آپ کی انرجی اور زیادہ کم ہو جائے گا، آپ اور ویک ہو جائیں گے، کیونکہ آپ کی ساری انرجی تو پریشانی میں لگ گئی. اب آپ کے پاس طاقت کہاں بچی کہ آپ کوئی فیصلہ صحیح طور پہ کر سکیں. اللہ پہ بھروسہ اور توکل اور صبر، یہ ایمان کا ثمرہ ہوتا ہے، یہ ایمان کے نتیجے میں حاصل ہوتا ہے. ساری دنیا میں مل کر اگر کسی کو نقصان دینا چاہے تو کوئی کچھ کر ہی نہیں سکتا جب تک اللہ نہ چاہے. اس کا نقصان کیا ہوتا ہے کہ انسان کے اندر استقامت ہی نہیں رہتی. ایک کام شروع کیا، اس سے گھبرا گئے، وہ چھوڑ دیا، کچھ اور شروع کر دیا، پھر اس سے گھبرا گئے، کچھ بھی پورا نہیں کیا. بچے جیسے امتحان سے پہلے گھبرا جاتے ہیں تو پھر کیا ہوتا ہے، جو پڑھ سکتے ہیں وہ بھی نہیں پڑھتے اور پھر کچھ بھی کرنے کے قابل نہیں رہتے. حالانکہ کر سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ ان کا دماغ نہیں، کر سکتے ہیں، لیکن کیوں نہیں کر پاتے؟ صرف اس گھبراہٹ کی وجہ سے.
بعض اوقات جو سامنے نظر آنے والی سچویشن ہوتی ہے وہ تھوڑی سی پریشان کن ہوتی ہے، لیکن انسان جب آگے پہنچتا ہے تو وہ ویسا نہیں ہوتا، دور سے ڈر رہا ہوتا ہے. اس وقت کیا کرنا چاہیے؟ کنٹرول کر کے اپنے آپ پر سوچے اچھا اگلا کیا، چلو چھوڑو اس کو، نہیں تو ناسی، آگے چلو. اگلا دیکھا، ہاں کچھ ٹھیک ہے، چلو اگلا دیکھو، اگلا دیکھو، اور آپ دیکھیں گے کہ وہاں بھی پہنچ جائیں گے جہاں آپ کو بہت اچھی طرح آتا ہوگا. اس وقت آپ خوش ہو جائیں اور اس سے شروع کریں جو آسان ہے. والدین کا بہت ہاتھ ہوتا ہے بزدل یا بہادر بنانے میں. بہت سی ماؤں کو میں نے دیکھا بچوں کو بچپن میں اپنی آسانی اور اپنے آرام کے لیے کبھی بلی سے ڈرایا، کبھی کتے سے ڈرایا، کبھی اندھیرے سے، کبھی جن سے، خود ہی ڈرانا شروع کر دیتی. جب آپ ان کو ڈرانے سے ہی زندگی کا آغاز کر رہے ہیں تو بڑے ہو کے بہادری کہاں سے آئے گی؟ اور آپ دیکھیں گے جب تک آپ بچوں کو اندھیرے سے نہیں ڈرائیں گے وہ خود نہیں ڈریں گے. یا پھر کیا ہوتا ہے، ذرا بڑے ہوتے ہیں اور بچوں کے ساتھ ملتے ہیں وہ ڈرا دیتے ہیں، ورنہ انیشلی بچوں کے اندر وہ ڈر نہیں ہوتا. یا پھر بچے آپ کو دیکھتے ہیں، آپ کس چیز پہ پریشان ہوئے، کس سے ڈرے، کس چیز سے آپ کس طرح ریئیکٹ کر رہے تھے، تو وہ انکانشیسلی انسان کے اوپر لیئر چڑھتی رہتی. ہوتا پتہ کیا، انسان اپنے ماحول سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ جو کچھ وہ دیکھتا ہے اس سے ایک سینس لیتا ہے اور ایک سبق سیکھتا ہے. خاموش نالج اس کے اندر جا رہا ہوتا ہے. اب وہ ایک لیئر چڑھ گئی، اچھا اگلے دن کچھ اور دیکھا، وہ ایک اور لیئر، اگلے دن کچھ اور دیکھا. وہ روز جو کچھ دیکھتا ہے نا ماں باپ کو کرتے ہوئے، آس پاس کرتے ہوئے، اس کی لیئر چڑھتی رہتی. پھر ایک وقت آتا ہے کہ وہ لیئر چڑھ چڑھ کے اس کے اوپر ایک خول بن جاتا ہے. اور جب تک پھر کسی ایسے کہ ہاتھ نہ چڑھے بندہ کہ جو خوب ہیمرنگ کر کے اس خول کو توڑے اور کسی کو اپنا آپ نہ پکڑائے، تو انسان کی اصلاح نہیں ہوتی. اور شخصیت جو ہے، جو اللہ نے نعمتیں انسان کو دی ہوتی ہیں، جو ٹیلنٹ دیا ہوتا ہے، جو صلاحیتیں دی ہوتی ہیں، ساری اس خول کے اندر بند اور دب کے رہ جاتی، وہ نکھر کے ہی نہیں سامنے آتی. نہ انسان اپنی عقل استعمال کر سکتا ہے، نہ کوئی ڈیسیژن لے سکتا ہے، نہ کچھ صحیح طور پر پازیٹیولی سوچ سکتا ہے، اور نہ کچھ کر سکتا ہے. اور خصوصاً جو مشکل ہوتی ہے پھر وہ انسانی معاملات کے اندر ہوتی ہے، انسانی تعلقات کے اندر. ہمارا جو موجودہ نظام تعلیم ہے، دنیا بھر میں جو کچھ ہو رہا ہے، وہ انسان نہیں پروفیشنلز پیدا کر رہا ہے، انسان نہیں پروفیشنلز پیدا کر رہا ہے. اب اس سے کیا ہوتا ہے، جب آپ کسی شخص سے بات کرتے ہیں، اگر اس کے فیلڈ کے بارے میں بات کریں، وہ اتنا بولے گا، اتنی باتیں کرے گا، کہاں کہاں تک پہنچ جائے گا. لیکن اگر آپ اس کے سامنے زندگی کے مسائل میں سے کوئی چھوٹا سا مسئلہ رکھ دیں تو وہ اس کے لیے ایک بہت بڑا مصیبت بن جائے گا. وہ اس چھوٹے سے مسئلے کو حل نہیں کر سکے گا. کیوں؟ کیونکہ ہمارے مائنڈ کو اس طرح بند کر کے خاص مخصوص چیز کے اوپر اس طرح چلا دیا گیا. کیونکہ ہر کلچر کو اپنے لیے افراد چاہیے ہوتے ہیں نا. اب کنزیومر کلچر جو ہے، یا سیکولر کلچر، یا مٹیریل کلچر، یا جو بھی آپ اس کو نام دیں، اس کلچر کو اپنے لیے لوگ چاہیے، اسی کو سامنے رکھ کر ہر چیز تیار کی گئی. وہ ایک خاص ذہنی سوچ یا سانچہ بن جاتا ہے. پھر بچے اسی طرح سوچتے، دیکھتے، وہی کرتے ہیں. ساری کھیل کود، تفریح، رشتہ داروں سے ملنا، میل ملاقات، سب کچھ چھوڑ کر وہ کس میں بند ہو کے رہ جاتے ہیں کہ کون سی چیز ہمارے پروفیشن میں ہیلپ کرے گی. بہترین پروفیشنل روبوٹ نکلتے ہیں لیکن انسان نہیں نکلتے. اسی وجہ کہ انسانی زندگی میں ناکام ہوتے ہیں لوگ. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تربیت کیا تھا؟ وہاں انسانوں کو ان کی انڈیویجول پرسنالٹی پہ رہنے دیا گیا کہ یہ پڑھو، سیکھو، اپنی عقل خود استعمال کرو، سوچو، اور مقصد اور نقطہ نظر آخرت کو رکھو. تو اس لیے یہاں پر کیا بتایا گیا کہ شر ما فی رجل شح ہالع وجبن خالع. بدترین چیزیں جو انسان کے اندر پائی جاتی ہیں، بدترین خصلتیں، وہ ایسی شح، ایسی بخیلی، ایسی گھٹن ہے جو انسان کو رلا دینے والی ہو. روتا ہی رہتا ہے انسان، پھر صرف نیگیٹو تھنکنگ ہی رکھتا ہے. اور بزدلی جو دل نکال دینے والی، کہ بات بات پہ دل بیٹھا جائے اور دل ڈوب جائے. آپ دیکھیں کہ یہ جو بہت دل ڈوبنا ہے، یہ بھی کس وجہ سے ہوتا ہے؟ کیونکہ دنیا کی محبت پیچھے چھپی ہوئی ہوتی ہے. تو جب دنیا کی شدید محبت کا ہم شکار ہوتے ہیں نا، تو پھر دنیا کا چھوٹا سا نقصان بھی ہمارا دل لے بیٹھتا ہے. دین ہمارا کیا سکھاتا ہے؟ چھوٹا کیا اور بڑا کیا، کوئی بھی نقصان ہو جائے تو کیا کرو؟ اس وقت کیا پڑھو؟ انا للہ و انا الیہ راجعون. وہ چیز چلے گئی، ہم بھی اللہ کے لیے اور ہم بھی واپس جانے والے. ہم نے کون سا بیٹھے رہنا ہے؟ کوئی پیارا چلا گیا دنیا سے تو ہم نے کہاں یہاں بیٹھے رہنا، ہم نے بھی جانا ہے. مال چلا گیا، گھر چلا گیا، کچھ چلا گیا،
یہ تو جانے والی چیزیں، کس نے کہا تھا یہ تمہارے پاس رہیں گی اور تمہارا کوئی حق ہے ان پہ؟ لیکن ہم ان چیزوں کو اپنا حق سمجھ کے اپنی مٹھی میں دبا کے رکھنا چاہتے ہیں اور کسی چھوٹی سی چیز کے لیے بھی کھولنے کو تیار نہیں ہوتے. اسی لیے پھر ہم شیئر نہیں کر سکتے کسی بھی چیز کو. گھروں میں بہن بھائیوں کے درمیان بہت سے جھگڑے کس وجہ سے ہوتے ہیں؟ شیئرنگ کی عادت نہیں ہوتی. ہر ایک صرف اپنا فائدہ چاہتا ہے، ہر ایک اپنی مرضی کے مطابق اپنی چیزوں کے اوپر پورا ہولڈ رکھنا چاہتا ہے. تو اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ پھر لڑائی جھگڑا فساد، برے تعلقات آپس کے، اور ہر وقت چخ چخ، گھر کے اندر کوئی سکون باقی نہیں رہتا. تو شح جب ختم ہوتی ہے اور انسان اپنے چیزوں کو دوسروں کے ساتھ کھلے دل سے شیئر کرتا ہے، یہ سوچتے ہوئے کہ اللہ جزا دینے والا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ صرف سخاوت نہیں، ایثار. دیکھیں ایثار جو ہے نا وہ اعلیٰ درجہ ہے، سخاوت پہلا درجہ ہے. یہاں پر آپ دیکھیں کہ ایک لفظ ہے بخل اور ایک ہے حرص. بخل کے مقابلے میں سخاوت ہوتی ہے، اور حرص اور وہ جو شح ہے اس کے مقابلے میں ایثار ہوتا ہے. تو ایک ہے عام حالات میں کچھ دینا، اور ایک ہے اپنی ضرورت کاٹ کے دینا. تو یہ اعلیٰ درجے کے اخلاق جو ہیں کہ اپنی ضرورت پیچھے کر کے دوسرے کی ضرورت پوری کر دینا، یہ خود غرضی کے ساتھ کبھی بھی ممکن نہیں ہوتا. خواہ وہ کسی کی مادی ضرورت ہو یا وہ کسی کی کوئی اور ضرورت ہو. شح کا علاج سخاوت میں ہے، انفاق میں ہے، دینے میں ہے. تو کیا دیا جائے، کتنا دیا جائے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کتنا دینے والے تھے. صفوان بن امیہ کا تو معلوم ہے نا آپ کو کون تھا؟ امیہ بن خلف نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے شدید دشمنوں میں سے تھا، بدترین دشمنوں میں سے امیہ بن خلف. مکہ فتح ہوا اور اس کے بعد جنگ حنین ہوئی، اور پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بے شمار غنائم آئے. تو صفوان جو تھا وہ آپ کے پاس آیا، اور اس حال میں آیا کہ آپ کے پاس اس وقت دو پہاڑوں کے بیچ میں جو وادی تھی وہ بکریوں سے بھری ہوئی تھی. صفوان نے جب دیکھا تو اس کی آنکھیں کھل گئیں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اتنا مال، ایک بکری بھی کتنی قیمتی ہوتی. آپ بہت نفسیات جانتے تھے. ہمارے نفسیات کہنا بھی بہت چھوٹا لفظ ہے، بہت چھوٹا لفظ ہے اس کے مقابلے میں. آپ نے اس کا چہرہ دیکھا کہ اس وقت اس کا دل کیا چاہ رہا ہے. تو آپ نے فرمایا صفوان یہ لینا چاہتے ہو، جاؤ یہ تمہاری. وہ شخص اس کا حال کیا ہوگا؟ وہ تو آپے سے باہر ہو گیا اور لوگوں سے کہنے لگا لوگوں مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں کہ انہیں فاقے کا ڈر نہیں ہوتا. وہ جو آپ کے دشمن کا بیٹا ہے، کسی دوست کا بیٹا نہیں ہے. ہم تو شاید دوست کے بیٹے کو بھی یہ سب نہ دیں، دشمن کا بیٹا ہے، اس کو آپ اتنا دے رہے ہیں، اور وہ آپ کا لاؤڈ اسپیکر بن جاتا ہے. لوگوں مسلمان ہو جاؤ، مسلمان ہو جاؤ. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اتنا دیتے ہیں، اتنا دیتے ہیں کہ اس بات سے ڈرتے ہی نہیں. ڈر تو ہے ہی نہیں نا، جبن تو کوئی ہے ہی نہیں، کہ انہیں اپنے بھوکا رہنے کا کوئی ڈر نہیں ہے کہ میں نے دے دیا تو میرا کیا بنے گا. پھر ان لوگوں کے ہاتھوں آگے اسلام پھیلا تھا. لیکن دل میں اگر چھوٹی سی بھی شح اور وہ بخیلی اور گھٹن باقی رہ جائے اور سارے فائدے انسان صرف اپنی ذات اور اپنے خاندان کے لیے سمیٹ کے رکھے، تو پھر کبھی بھی دین نہیں پھیل سکتا. تو اس کے لیے کیا ہے؟ جو بھی ہے دینے والا انسان بنے. چھوٹے برتن میں زیادہ پانی نہیں آتا، نہیں سماتا. اسی طرح چھوٹے دل کے ساتھ بڑی کامیابی نہیں ہوتی، بڑے کام نہیں ہوتے چھوٹے دل کے ساتھ. دانش مند یعنی عقل مند شخص وہ ہے جو بہت چاہے، یعنی بہت ساری خیر سمیٹنا چاہے، لیکن اگر تھوڑا ملے تو اس پہ بھی راضی ہو جائے، یعنی قناعت ہو اس کے اندر، حریص نہیں. حرص انسان کو کمزور بنا دیتا ہے. یہاں حدیث ہے ریاض الصالحین میں، حدیث نمبر 560، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ بخیل اور خرچ کرنے والے کی مثال ایسی ہے جیسے دو آدمی ہیں، ان کے بدن پر سینے سے ہنسلی تک لوہے کی زریں ہیں، سینے سے ہنسلی تک. بس خرچ کرنے والا خرچ کرتا ہے تو یہ زرہ اس کے بدن پر فٹ بیٹھ جاتی ہے، یعنی وہ کھلنے لگتے ہیں ہلکے، اور سپریڈ ہونے لگتی ہے اور نیچے لٹکنے لگتی، ہوتے 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 پاؤں تک چلی جاتی ہے، یہاں تک کہ اس کے پاؤں کی انگلیوں کے پوروں کو چھپا لیتی، یعنی وہ لباس اتنا پھیل کے نیچے چلا جاتا ہے.
پورا انسان ڈھک جاتا ہے اس میں، اور اس کے نشان قدم کو ظاہر نہیں ہونے دیتی. اور بخیل چونکہ کچھ بھی خرچ نہیں کرنا چاہتا، اس لیے زرہ کا ہر حلقہ اپنی جگہ پہ چمٹ جاتا ہے، بس وہ اسے ڈھیلا کرتا ہے لیکن وہ ڈھیلا نہیں ہوتا، لہٰذا اس سے کیا ہوتا ہے اور زیادہ دل تنگ ہو جاتا ہے. بخل کا نتیجہ یہ ہے. سبحانک اللہم و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.